السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ شیخ کے تعلق سے گفتگو کے ڈھیر سارے پہلو ہیں، لیکن میں مختصراً چاہتا ہوں کہ آج دیگر اساتذہ کرام اور ابناء جامعہ کو موقع دوں. میں راشد بھائی کی جو بات ہے اسی کی تائید کرتا ہوں کہ شیخ کے جو بقایا اعمال ہیں ان کی تکمیل، ان کے ڈھیر سارے جو ان کی تصنیفات ہیں جو ابھی طباعت کے انتظار میں ہیں، زیر طبع تھیں، جو ان کو طبع کروانے کے لیے اس کے لیے راستے ڈھونڈنے کے لیے جو ہے اس پر غور و خوض کیا جائے، اور ساتھ میں ان کے جو الگ الگ جو خطبات ہوئے ہیں ان کو اکٹھا کر کے ان کو شائع کرنے کا پروگرام بنایا جائے. شیخ کے لیے سب سے بہتر خراج عقیدت یہ ہوگا ہم سب لوگوں کی طرف سے کہ ان کی جو غیر مطبوعہ چیزیں ہیں اور غیر مدون چیزیں ہیں ان کو مدون کریں، غیر مطبوعہ کو طبع کریں، اور ساتھ میں حضرت شیخ راشد صاحب نے جو کہا کہ ان کی کتابوں کو آن لائن فراہم کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس کا افادہ عام ہو اور سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. بس اتنی بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین غریق رحمت کرے اور اہل خانہ کو صبر دے، ہم سب کو صبر عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر الجزا. محترم ڈاکٹر عبدالغنی الکوفی کے بعد میں جامعہ کے استاد لائق و فائق جناب خالد رشید سراجی کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اپنے احساسات اور اپنے جذبات اور تعزیتی کلمات پیش فرمائیں. عزیز مکرم خالد رشید سراجی. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. صدر مجلس محترم ناظم جامعہ حفظ اللہ، محترم اساتذہ جامعہ اور میرے سراجی بھائیوں، 22 اگست کی وہ شام کتنی افسردہ تھی. استاذ محترم کے بیماری کی اطلاع اور دعائے صحت کی درخواست والے پیغامات سوشل میڈیا کے توسط سے موصول ہو رہے تھے. برادرم سعود اختر سلفی سے فون پر برابر رابطہ تھا، لیکن رات تقریباً 12:30 بجے جب میرے بڑے بھائی ارشد رشید مکی نے اطلاع دی کہ شیخ کا انتقال ہو گیا ہے تو کلیجہ دھک سے رہ گیا. اب سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ والد صاحب کو اس المناک حادثہ کی اطلاع کیسے دوں، لیکن والد صاحب کا اضطراب و بے چینی اور بار بار یہ کہنا کہ فون لگاؤ پہنچنے ہی والے ہوں گے، میں خود ضبط نہ کر سکا اور روتے ہوئے اطلاع دی کہ ہمارے شیخ کا انتقال ہو گیا ہے. آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات تھی، پورے کمرہ میں صرف آہیں تھیں، سسکیاں تھیں اور زبان پر دعائے مغفرت کے کلمات تھے. بالکل اسی طرح کا منظر تھا جب مرشدی شیخ مختار احمد مدنی رحمہ اللہ کی وفات پر میرا پورا خانوادہ بلک بلک کر رو رہا تھا. اس وقت میری والدہ مرحومہ باحیات تھیں، آج وہ بھی نہیں ہیں. کون کس کو تسلی دے اور کون صبر کی تلقین کرے. کتنے بڑے بڑے حادثے اور کتنی وفات کی المناک خبریں ہم نے اسی کمرہ میں بیٹھ کر والد صاحب اور اپنے گھر والوں کو سنائی تھیں. لیکن دو غم بڑے تھے، ایک مرشدی شیخ مختار احمد مدنی علیہ الرحمہ کا اور دوسری خبر میرے مرشد شیخ عبد المنان سلفی رحمہ اللہ کی تھی. آہوں، سسکیوں اور کروٹوں میں صبح دم جب اپنے مرشد کا دیدار کیا تو ایک بار پھر ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا. ہاں، سچ میں میرے مرشد نے موت کا جام پی لیا تھا. ہر دم رواں دواں رہنے والے نے دنیا سے منہ موڑ کر جنت الفردوس کی راہ لی تھی. اس نابغہ روزگار ہستی نے بلد رفیق الاعلیٰ کی صدا لگا دی تھی. وہ جن کے ذکر سے رگوں میں دوڑتی تھی بجلیاں، انہی کا ہاتھ ہم نے چھو کے دیکھا کتنا سرد تھا. آپ ایک با کمال کہنے مشق مدرس مربی دادا مرحوم شیخ الحدیث مولانا عبد الحنان علیہ الرحمہ کی وفات کے بعد جامعہ کے مفتی، شہرِ آفاق، بے مثال خطیب، بہترین ادیب و قلمکار، عمدہ منتظم، حلم و بردبار، تواضع خاکسار، استقامت کے پہاڑ، مجلسوں کی زینت، کانفرنسوں کی شان، طبقہ علماء میں نمایاں و ممتاز اور ہم خوردوں پر شفیق و مہربان تھے. اس مختصر سی تعزیتی نشست میں میں اپنے مرشد کی کن کن خوبیوں کا ذکر کروں اور کس کس کو چھوڑ دوں. اگر زندگی نے وفا کی تو اپنے مرشد کی خدمت میں اشکوں کے چند نذرانے صفحہ قرطاس پر بکھیر کر
ضرور پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں شورش نہیں ہوں کہ ان کی طرح اپنے مرشد کو خراج تحسین پیش کروں۔ شورش نے امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ کی وفات پر جو منظوم خراج عقیدت پیش کی تھی اسی کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آستی نہیں ہے، زمین کی رونق چلی گئی افق پہ مہر مبی نہیں ہے۔ تیری جدائی سے مرنے والے کون ہے جو حزین نہیں ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے۔ اگرچہ حالات کا سفینہ اسیر گرداب ہو چکا ہے، اگرچہ منجدھار کے تھپیڑوں سے قافلہ ہوش کھو چکا ہے، اگرچہ قدرت کا ایک شاہکار آخری نیند سو چکا ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے۔ کئی دماغوں کا ایک انسان میں سوچتا ہوں کہ کہاں گیا ہے، قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے، زباں کا زور بیاں گیا ہے، اتر گئے منزلوں کے چہرے، امیر کیا کارواں گیا ہے۔ یہ کون اٹھا کہ دیر و کعبہ شکستہ دل خستہ گام پہنچے، جھکا کہ اپنے دلوں کے پرچم خواص پہنچے عوام پہنچے۔ تیری لحد پہ خدا کی رحمت، تیری لحد کو سلام پہنچے، تیری لحد پہ تیری لحد پہ خدا کی رحمت، تیری لحد کو سلام پہنچے۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ، اللہ ان پہ عفو کا ہر باب وا کرے، اپنے کرم سے خلد کا گلشن عطا کرے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا، کلیوں کو میں خون جگر دے کر چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی۔ محترم حضرات، ہمارے شیخ محترم مولانا عبدالمنان صاحب رحمہ اللہ ملت و جماعت کے گرامایا سرمایہ تھے، ہمہ جہت اور ہمہ گیر صفات کے حامل، خوش خصال اور عالمی شہرت یافتہ انسان تھے، علمی و دعوتی عبقری شخصیت اور مرنجا مرنج طبیعت کے مالک تھے، امانت و دیانت، سخاوت اور اخلاق و مروت میں آپ دوسروں کے لیے قابل تقلید اسوہ تھے، باوقار علماء و دعات کے قدرداں اور بڑے مہمان نواز تھے۔ اپنے کنبے کی پرورش و پرداخت کے علاوہ اپنے دیگر عزیز و اقارب اور غمگسار رفقا و احباب کی اخلاقی و مالی اعانت آپ کا طر امتیاز تھا۔ پوری حیات مستعار حرکت و نشاط سے معمور تھی، دل جوئی اور تبسم ریزی آپ کی ایک خاص پہچان تھی۔ عمر عزیز کا بیشتر حصہ سلفی مسلک و منہج کو فروغ دینے، علوم دینیہ شرعیہ اور کتاب و سنت کی سنہری و آفاقی تعلیمات کی نشر اشاعت میں گزار دیا۔ ضلعی جمعیت اہل حدیث سدھارتھ نگر کے تمام منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے، مزید منظم و مستحکم کرنے اور نئی جہت دینے کے سلسلے میں آپ کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ میرے ممدوح محترم گوناگوں اوصاف و کمالات اور خوبیوں کا مجموعہ تھے۔ اللہ نے بیک وقت آپ کے اندر بہت ساری خوبیاں ودیت فرمائی تھی۔ آپ بے پناہ محنت اور قابلیت و صلاحیت کی بنا پر اپنی شخصیت کو متعارف کرایا اور ہر ایک نے اعتراف بھی کیا۔ اپنی مفوضہ ذمہ داریوں کو احساس ذمہ داری کے ساتھ سر انجام دیتے رہے، جس کا اعتراف مجمع عام میں ناظم جامعہ حفظہ اللہ وتعالی نے اپنے مختصر خطاب میں آپ دیدہ ہو کر کیا ہے۔ میری نظر میں ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ مخلص، مردم شناس، ناصح اور فرض شناس تھے۔ ان کا سینہ بغض و عناد اور کینہ سے خالی تھا۔ وابستگان جامعہ، متعلقین، محبین، معتقدین اور عزیز شاگردوں کے دلوں میں ایسی مشکبار یادیں اور باتیں چھوڑ گئے ہیں کہ بقول شخص کلیوں کو میں خون جگر دے کر چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی۔ اللہ تمام لواحقین و پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشے۔ موصوف کی بشری لفزشوں کو درگزر کرتے ہوئے ان کی بال بال مغفرت فرمائے، جنت الفردوس کا مقیم اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جماعت و جمعیت اور مادر علمی جامعہ سراج العلوم السلفیہ کو ان کا نعم البدل عطا کر اور ان کے تمام تر علمی، دینی، دعوتی، تدریسی، صحافتی، مسلکی و جماعتی، سماجی، تنظیمی بیش بہا خدمات
اور حسنات کو شفے قبولیت بخشے. اللہم اغفر لہ ورحمہ وتقبل حسناتہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں شیخ محترم کے ایک شاگرد عزیز جناب مولانا امر اللہ سنابلی کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اپنے جذبات اور خیالات شیخ محترم کے حوالے سے پیش فرمائیں. جناب مولانا امر اللہ سنابلی صاحب. شیخ امر اللہ صاحب سنابلی اگر موجود ہوں تو تشریف لائیں، اور نہیں تو دوسرے کو میں دعوت کو. نہیں ہے شیخ کی موجودگی میں اب میں جی بڑھائیں شیخ امر اللہ صاحب کی جی خیر ان کی موجودگی میں ان کے دوسرے عزیز شاگرد جناب مولانا منصور احمد صاحب مدنی کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اپنے تعارفی تعزیتی اور تاثراتی کلمات پیش فرمائیں. شیخ منصور احمد صاحب مدنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. رضا اللہ. صدر مجلس، ناظم جامعہ اور دیگر اخوان، سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے بعد آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شیخ موصوف کے لیے یہ تعزیتی مجلس قائم کی گئی. میں اپنی بات کا آغاز یہاں سے کروں گا کہ جانے والے تجھے ڈھونڈے گا زمانہ برسوں. جامعہ سراج العلوم السلفیہ جھنڈا نگر نیپال کے مشہور جمعیت اہل حدیث سدھارتھ نگر کے ناظم اعلیٰ، ماہنامہ السراج کے ایڈیٹر، اخلاص کے چراغ اور ایلوس جدوجہد کے مجسم تصویر، فضیلت الشیخ استاذ محترم جناب مولانا عبدالمنان صاحب سلفی رحمہ اللہ 23 اگست 2020 بروز اتوار 1 بجے رات سفر آخرت پر ایسے روانہ ہوئے کہ یقین نہیں آتا. شیخ سے ہماری ملاقات جنوری 2020 میں ابھی ہوئی تھی، لیکن یہ نہیں تھا کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہوگی. یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ ان دنوں اللہ کے مخلص اور نیک بندے علماء کرام اپنے انوار و برکات سمیت جس تیزی سے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، یہ جگہ ظلمات سے بھرتی جا رہی ہے. شیاطین اس خلا کو پر کر رہے ہیں. یوں لگتا ہے کہ یہ دنیا اپنے انجام کو پہنچنا چاہتی ہے. استاذ محترم کی وفات کی خبر پر جیسے ہی نظر پڑی تو آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور دل کی دھڑکن سے یہ آواز آئی، ایک چراغ اور بجھا اور بڑھی تاریکی. شیخ محترم کو اللہ رب العزت نے بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا. وہ ایک کہنا مشق مدرس، ایک با کمال خطیب، جہاں دیدہ عالم، تجربہ کار ناظم، سیال قلمکار اور صحافی، مؤثر داعی اور منجھے ہوئی ادیب، ملنسار اور بڑے خاکسار انسان تھے. آپ کی عظیم خدمات سے ایک نسل رہتی دنیا تک فائدہ اٹھاتی رہے گی انشاءاللہ تعالی. استاد محترم کا اس دار فانی سے رحلت یہ یقیناً جمعیت و جماعت اور ملت اسلامیہ کا ایک عظیم خسارہ. آپ کے اندر ایک اہم خوبی یہ تھی کہ جو شخص بھی، چاہے وہ آپ کا شاگرد ہو یا آپ سے ملنے والا ہو، جو بھی فائدہ اٹھانا چاہتا تھا آپ اس کو اپنے مفید مشوروں سے نوازتے تھے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ میں بھی ان خوش نصیب طالب علموں میں سے ہوں جنہوں نے آپ سے کلاس میں بیٹھ کر علم حاصل کیا ہے. محترم سے کافی دنوں سے 1983 میں میں نے تعلیم حاصل کیا تھا، لیکن ہمیشہ آپ سے ہمارا پورا رابطہ رہا
اور ہمیشہ میں آپ سے استفادہ کرتا رہا اور میں اس چیز کو ذکر نہ کروں تو بڑی ناانصافی ہوگی کہ ہمارا مرکز السلام التعلیمی وقت کی الخیری جس رعایت کے کریں۔ تین شعبے چل رہے ہیں، تینوں شعبوں کی بنیاد شیخ محترم کے والد محترم اور آپ ہی نے ڈالی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ بات بھی کسی سے مخفی نہیں ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے تقریباً 60 سال تدریسی، تصنیفی، تالیفی وغیرہ خدمات میں گزارے اور اپنے متعلقین محبین کے دلوں میں بہت اچھی یادیں چھوڑ گئے ہیں۔ شاید یہ شعر آپ ہی جیسی ہستیوں کے لیے کسی نے کہا تھا، کلیوں کو میں سینے کا لہو دیکھ کے چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی۔ میں شیخ وسیع اللہ صاحب سے 1 منٹ لینا چاہوں گا، چند اشعار کسی کے ہیں جو میں شیخ محترم کی نظر کرنا چاہوں گا، اگر اجازت دیں شیخ وسیع اللہ صاحب۔ کسی نے کہا تھا حشر تک ان سے ملاقات نہ ہوگی اب تو حشر تک ان سے ملاقات نہ ہوگی اب تو رہ گئی دل میں جو بات وہ نہ ہوگی اب سے زندگی ایسی خوش اوقات نہ ہوگی اب تو یوں تیری یاد میں اشکوں کی لگی ہیں جھڑیاں ایسی ساون میں بھی برسات نہ ہوگی اب تو سب کے دل ہاتھ میں لینے کا سلیقہ تھا تجھے سب کے دل ہاتھ میں لینے کا سلیقہ تھا تجھے اہل دل کی یہ مدارات نہ ہوگی اب تو اپنے بیگانے سبھی تیری توجہ میں رہے یہ میسر انہیں سوغات نہ ہوگی اب تو کتنے پاکیزہ عزائم تیرے ہم دوش رہے تجھ سے جو بات تھی وہ بات نہ ہوگی اب تو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی لغزشوں کو درگزر فرمائے اور تمام دینی، دعوتی، تدریسی، تصنیفی اور تالیفی کاموں کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آپ کے درجات کو بلند فرمائے، آپ کے اہل خانہ تمام محبین، مقربین اور متعلقین کو صبر جمیل کی توفیق دے اور جمعیت و جماعت کو آپ کا نعم البدل عطا فرمائے۔ آپ کا منصور احمد مدنی ریاض سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اب میں شیخ محترم کے بڑے لختی جگر جناب سعود اختر آپ کے بعد اب میں حافظ فضیل مدنی کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اپنے تاثراتی کلمات پیش کریں۔ حافظ فضیل احمد مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشفق و مربی اساتذہ کرام، علماء اعظام اور دیگر دینی و ملی بھائیوں، یقیناً یہ جو ایام ہم پر گزر رہے ہیں وہ بڑے ہی غم و کرب اور پریشانی کے عالم میں گزر رہے ہیں۔ آپ کی جدائی سے دل پریشان ہے، آپ کی نصیحتیں ڈانٹ و پھٹکار دل کو جھنجھوڑ رہی ہیں، آپ کی پند و نصائح سننے کو دل بے قرار ہے۔ آپ ہمارے مشفق استاد ہونے کے ساتھ ساتھ میرے خسر بھی تھے، لیکن ہمیشہ آپ کو ابو کہہ کر بلاتا تھا، کیونکہ آپ کا مشفقانہ رویہ ہمارے ساتھ بالکل حقیقی والد کی طرح تھا۔ مادری علمی جامعہ سراج العلوم والسلفیہ جھنڈا نگر میں 7 سال پڑھنے لکھنے کا موقع ملا۔ شعبہ حفظ سے لے کر جماعت سادسہ تک شیخ محترم کے دروس و خطبات، ہفتہ واری انجمن اور محاضرات سے برابر مستفید ہوتا رہا۔ خصوصاً عالمیت سال آخر میں آپ سے زبدۃ التفسیر اور صحیح مسلم پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ شیخ محترم رحمہ اللہ جامعہ کی جامع مسجد میں برابر خطبہ دیتے رہے، بڑے ہی بہترین انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں موضوع کے ہر نقاط کی وضاحت فرماتے۔ بعض طلبہ کو میں نے دیکھا آپ
کہ خطبہ کو حرف بحرف یاد کر لیتے۔ جامعہ میں ہفتہ واری انجمن میں مجھے معتمد بننے کا موقع ملا۔ جس ہفتہ شیخ رحمہ اللہ کی باری ہوتی، طلبہ مزید تیاری کر کے آتے، آپ اچھے نمبرات دیتے۔ ہر ساتھی بخوشی کہتا کہ ہم کو شیخ محترم رحمہ اللہ، ہم کو شیخ نے 19-20 نمبر دیے ہیں۔ جامعہ میں طلبہ کو صحافت اور قلم کاری پر ہمیشہ ابھارا جاتا ہے اور مجلہ حیاتیہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ آج بھی یہ عمل جاری و ساری ہے۔ جماعت سادسہ میں مجلہ حیاتیہ 15 روزہ القلم آپ ہی کے زیر اشراف عمل میں آیا۔ آپ ہر طالب کو مضامین لکھنے پر ابھارتے، کمپوزنگ کے بعد ہر مضمون کی اصلاح فرماتے، پھر درسگاہ میں چسپا کراتے۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے جب جامعہ کے طلبہ کی منظوری آتی تو جہاں دیگر اساتذہ کو طلبہ کے داخلے سے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے جب جامعہ کے طلبہ کی منظوری آتی تو جہاں دیگر اساتذہ کو طلبہ کے داخلے سے خوشی ہوتی، وہیں شیخ رحمہ اللہ بھی اپنی خوشی کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ کلاس روم میں جا کر طلبہ کو بتاتے کہ ہمارے فلاں فلاں شاگرد کی منظوری جامعہ اسلامیہ سے آئی ہے، اور اپنی خوشی و مسرت کا اظہار فرماتے۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے منظوری آنے کے بعد نیپال سے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ پہنچنے تک کے تمام امور کے تعلق سے بات کرتے رہے اور اپنے نیک مشورہ دیتے رہے۔ وہاں پہنچ کر کلیہ کی تعین پر بھی خوشی کا اظہار فرمایا اور دعاؤں سے نوازا۔ آج جب میں نے اپنا کلیہ مکمل کر لیا، پورا کر لیا تو افسوس کہ شیخ محترم ہمارے درمیان نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا شیخ کی مغفرت فرمائے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور مادر علمی جامعہ سراج العلوم السلفیہ جھنڈا نگر کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اب میں برادر محترم جناب مولانا شفیع اللہ صاحب مدنی حفظہ اللہ وتولہ سے ان کے تاثراتی اور تعزیتی کلمات سماعت فرمائیں گے۔ جناب مولانا شفیع اللہ صاحب مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ صدر باوقار معزز علماء کرام، پاسبان ملت، انسان کی زندگی ہے مانند مرغے خوشنما، کوئی دم آیا بیٹھا چہچہایا اڑ گیا، تو چھپ گیا ہے کہاں آہ و غم میں ڈوبے ہیں، ہمارے حوصلے ٹوٹے ہیں دل بھی ٹوٹے ہیں۔ ہم سب کے مربی و مرشد جناب مولانا عبد المنان سلفی رحمہ اللہ آج رحمہ اللہ کہتے ہوئے دل کلیجہ حلقوم کو آ رہا ہے۔ جامعہ سراج العلوم السلفیہ جھنڈا نگر میں 24 سال تدریسی، دعوتی، صحافتی، تصنیفی، مسلکی و جماعتی رفاہی خدمات کے ساتھ ساتھ ماہنامہ السراج کے بے لوث مدیر، جامعہ کے وکیل، صوبائی جمعیت اہل حدیث لکھنؤ کے نائب ناظم، ضلع جمعیت اہل حدیث سدھارتھ نگر کے ناظم، مقامی جمعیت اہل حدیث حلقہ شہرت گڑھ کے سرپرست۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری ذمہ داریاں تھیں اور ان ساری ذمہ داریوں کو بحسن خوبی انجام دیتے رہے۔ اساتذہ، طلبہ، عوام و خواص میں ہر دل عزیز تھے۔ آپ بہترین مربی اور عظیم مشفق تھے۔ آپ ایک بے مثال ادیب، شاعر اسلام، انشا پرداز، میدان خطابت کے شہسوار کے ساتھ ساتھ منکسر المزاج، متواضع اور خاکسار، انتہائی خلیق اور محبت و شفقت کے پیکر تھے۔ جمعیت و جماعت سے کافی ہمدردی تھی
علم دوست لوگوں سے گہرا لگاؤ رکھتے تھے، علمی کام کرنے والوں کی پذیرائی کر کے انہیں اچھے اور نیک مشوروں سے نوازتے اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ مولانا موصوف متحرک، فعال اور عزم و ارادے کے پکے، زبان و قلم کے ایسے دھنی تھے کہ ہر موضوع کو خوب سے خوب تر لکھنے پر قادر تھے۔ آپ کافی محنتی تھے اور میرے آپ سے گہرے تعلقات تھے اور بخوبی میں جانتا ہوں کہ جب کام پہ بیٹھ جاتے، کام پہ لگ جاتے تو یہ نہ دیکھتے کہ کتنا وقت گزر رہا ہے، کتنی رات بیت رہی ہے، بلکہ یہ آپ کے اندر کتنی اور کون کون سی خوبیوں کا کیا جائے۔ بس مختصر طور سے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھی مرنے والے میں۔ آپ کی وفات سے دل و دماغ کو زبردست جھٹکا لگا، اور ایسے موقع پر ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم اجرنا مصیبتنا واخلف لنا خیرا منہ، ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك یا اخی الفاضل لمحزونون۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات جلیلہ اور حسنات کو شرف قبولی بخشے، آپ کی مغفرت فرمائے، قبر کو نور سے بھر دے، اعلیٰ علیین میں جگہ دے۔ ہم سب اللہ کی قضاء و قدر پر راضی ہیں۔ آپ کی وفات قوم و ملت کے لیے ایک عظیم خسارہ ہے، اور بالخصوص مادر علمی جامعہ سراج العلوم کے اندر بہت بڑا خلا محسوس کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مادر علمی کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے، اور آپ کی بشری لغزشوں کو درگزر فرما کر اور ان کے لواحقین و پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ کا دینی بھائی شفیع اللہ مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ گرامی، مشاہدین کی تعداد زیادہ ہے، وقت کم ہے، اس لیے وقت کی رعایت کیجیے اور آپ اپنے تاثرات 3 منٹ کے اندر پیش کرنے کی کوشش کریں۔ بار بار کہتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، کہ اس کا ضرور آپ خیال کریں۔ اب آپ کے بعد میں شیخ محترم جناب محفوظ الرحمان صاحب مدنی حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے احساسات اور جذبات اور تعزیتی کلمات پیش فرمائیں۔ جناب مولانا محفوظ الرحمان صاحب مدنی۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ صدر مجلس، اساتذہ کرام، ابناء الشیخ عبد المنان رحمہ اللہ، سراجی اخوان و دیگر ناظرین و سامعین، دینی ملی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یقیناً ہم اللہ رب العالمین کی مشیت، قضاء و قدر سے راضی ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ ساری مخلوق کا فنا و زوال لازمی ہے، بس کوئی آج تو کوئی کل، اور بقا و دوام صرف ذات الہی کے لیے خاص ہے۔ یوں تو شیخ عبد المنان رحمہ اللہ کی غیور، خوددار، خدا ترس، سلیم القلب شخصیت، اور آپ کے ساتھ منتظمین جامعہ کی نوازشیں، آپ کی تکریم و تشجیع محتاج بیان نہیں ہے۔ میں نے شیخ رحمہ اللہ کی تعزیت پر لکھے گئے اکثر مواد کو پڑھا اور سنا ہے، اور اخوان نے آپ کی زندگی کے تمام گوشوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے، مگر شیخ رحمہ اللہ کی زندگی کے کچھ نمایاں اور خاص پہلو کو ٹچ نہیں کیا گیا ہے، اور میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے
یہ صفات آج کل دعات میں عام ہو چکے ہیں. وہ ہیں اقربا پروری، مفاد پرستی اور استغلال المناصب، غسیل و جمع الاموال. ہم آپ سب جانتے ہیں کہ آپ رحمہ اللہ داخل و خارج میں بہت سارے اہم جہاد و شخصیات سے اچھے روابط رکھتے تھے. آپ ان کے نزدیک انتہائی مقبول و معتمد تھے، مگر ان سب کے باوجود آپ نے اپنی ذات پر ان مذموم صفات کا سایہ تک نہیں پڑنے دیا، بلکہ اس سے اوپر اٹھ کر آپ نے ہمیشہ ملی و قومی مفادات کو ترجیح دیا ہے، جس کو ہم سبھی نے محسوس اور مشاہدہ کیا ہے. اور یہی علماء ربانیین اور خداترس لوگوں کی شان ہوتی ہے. اس لیے ہم آپ کے نقش قدم پر چلیں، آپ کے لگائے ہوئے پودوں کی آبیاری کرتے رہیں، ان کے ابنا و عیال کو ہر موقع پر خیال کرتے رہیں تاکہ یہ بابرکت خانوادہ اپنی شناخت پر قائم رہ سکے، قوم و ملت کی خدمت کرتا رہے، نیز ان کی علمی کاوشوں کو منظر عام پر لایا جائے تاکہ عام و خاص سب مستفید ہو سکیں. اور آخر میں کہنا چاہوں گا کہ اب جو ہونا تھا ہو گیا، ہمیں مزید رنجور و دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم شیخ رحم اللہ کے نقش قدم پر چل کر آگے بڑھیں. اور اس موقع پر ہمیں ابو ذؤیب الحضلی کے کچھ ابیات یاد آ رہے ہیں جس سے ہمیں شاید صبر و شکیبائی و ہمت مل سکتی ہے. شاعر نے اپنے 4 یا 5 یا 7 بیٹوں کے بیک وقت جدائی پر انتہائی رنجور حالت میں ایک قصیدہ کہا تھا، جس کے کچھ ابیات میں آپ کو پیش کروں گا. شاعر کہتا ہے اپنے نفس یا اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے: امن المنون وریبها تتوجع، امن المنون وریبها تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع، وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع، أني لريب الدهر لا أتضعضع. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر الجزا. اب میں شیخ محترم کی ایک قریبی عزیز کے تاثرات ہم سماعت کریں گے، اور ان سے میری مراد ہے جناب مولانا عبدالصبور عبد النور ندوی حفظہ اللہ تعالی سے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے تاثرات پیش فرمائیں. جناب عبدالصبور ندوی. 2 سیکنڈ شیخ، میری مؤدبانہ گزارش ہے ان حضرات سے جو اپنا مائکروفون بند نہیں کر رہے ہیں، براہ کرم مائکروفون بند کریں. سننے والے کو بہت ازعاج ہوتا ہے اور کافی تشویش ہوتی ہے، تو مائکروفون بند کر لیں تاکہ ہم بھی مستفید ہوں اور دوسرے بھی مستفید ہوں. ہمارا بھی فائدہ، ہماری ریکارڈنگ بھی مضبوط ہوگی، ٹھیک ٹھاک ہوگی، اور دوسرے لوگوں تک بھی آواز ہماری صاف اور واضح پہنچے گی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. محترم صدر مجلس، علماء کرام، عزیز برادران، ہم سب کا ایمان ہے کہ رہنے کو صدا دہر میں آتا نہیں کوئی، لیکن تم جیسے گئے ایسے بھی جاتا نہیں کوئی. حضرت مولانا عبد المنان سلفی رحمہ اللہ، جو ہمارے پھوپھا جان تھے، آج ان کے انتقال، ان کے مرگ ناگہاں کا 9واں دن ہے، لیکن ذہن و دماغ پر عجیب سی کیفیت آئی ہے. حزن و یاس کی ایک الگ سی ایسی کیفیت ہے کہ میں برادر سعود اختر سلفی سے میں باتیں نہیں کر سکا.
اور اس لاک ڈاؤن نے ایک ایسا ماحول کھڑا کر دیا جس نے آخری دیدار سے بھی محروم کر دیا. پھوپھا رحمہ اللہ کی شخصیت پر بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے اور بہت ساری باتیں کہی جا رہی ہیں. ہم نے جب سے بچپن میں آنکھیں کھولی تھی تب سے ان کو سامنے پایا. جس طرح سے ایک والد کے طور پر جو محبت اور شفقت ملی تھی، وہی محبت وہی شفقت پھوپھا سے ملی. اور محبت و شفقت کے بہرحال ایک عظیم پیکر تھے اور علم و عمل کے بھی پاسبان تھے. اور میں یہ کہوں گا کہ وہ بہت ساری سینکڑوں دلوں کے دھڑکن بھی تھے. پھوپھا محترم ایک متحرک، تنظیم ذہن، داعیانہ اوصاف کے مالک، فعال اور مضبوط عزم و ارادے کے مالک تھے. آپ رحمہ اللہ اس قافلہ کے سالار تھے جو خردوں کو اپنے ساتھ لینا پسند کرتے تھے اور جو نسلوں کی صحیح معنی میں آبیاری کرنا جانتے تھے. آپ اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی دائی تھے کہ آپ نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا. چھوٹوں کے ساتھ ہر خاص و عام کوئی بھی ہو، کبھی انہوں نے اس میں تمیز نہیں برتی. چھوٹا ہو بڑا ہو، اس کے عتاب سے انہوں نے اپنا برتاؤ، اپنی محبت، اپنی شفقت، اپنا احترام سب کچھ انہوں نے نوازا اور عطا کیا. آج ان کی جدائی سے ہمیں بہت بڑا صدمہ لاحق ہوا ہے اور ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا ہے کہ وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. شاعر، ایک شاعر پاکستانی شاعر تھے، غالباً انہوں نے حکیم سعید کی شہادت پہ کچھ اشعار کہے تھے. میں وہ گنگنا چاہوں گا. کس کا لوٹا ہے کارواں تو نے، کیا کیا مرگ ناگہاں تو نے، وقت کے دل پسند نغموں کو کر دیا نالو فغاں تو نے، چھین کر ایک جان شیری کو تلخ کر دی داستاں تو نے، کیا بتاؤں میں کتنی آنکھوں کو کر دیا آج خوفشاں تو نے، آفتاب جہان حکمت کو اے فلک کھو دیا تو نے. پھوپھا رحمہ اللہ کے جانے کے بعد آج اس مجلس میں جو باوقار ہستیاں موجود ہیں، ہم انہیں سچی خراج عقیدت کے طور پر ہم اس معنی میں پیش کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں، ان کے بتائے ہوئے یا ان کے دکھائے ہوئے راستوں کو ہم اپنائیں. جنہوں نے اخلاق کا جو طریقہ اپنایا تھا اس راستے پہ ہم عمل پیرا ہو جائیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو کام انہوں نے چھوڑے تھے ان کاموں کو ہم مکمل کریں. میں یہاں اس مجلس کے صدر باوقار حضرت مولانا شمیم احمد ندوی صاحب حفظہ اللہ سے میں مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ پھوپھا محترم نے اپنے والد محترم جو ہم سب کے دادا ہوا کرتے تھے، مفتی جناب عبد الحنان صاحب فیدی رحمہ اللہ کی حیات و خدمات پر ایک ضخیم خاص اشاعت کے لیے انہوں نے مضامین مرتب کیے تھے. میری گزارش ہے کہ اسے پہلی فرصت میں اسے آپ شائع فرمائیں اور اس کے بعد پھر پھوپھا محترم پر بھی ایک خاص نمبر کا آپ اعلان کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ میری یہ بھی خواہش ہے اور مؤدبانہ درخواست ہے کہ برادرم سعود اختر اور ان کے اور ہمارے سارے اخوان اور پھوپھی